ناظرین السلام علیکم۔ تین چار بڑے اہم موضوعات ہیں، ان پر بات کرنی ہے۔ خواجہ آصف نے آج اسمبلی میں کیا بات کی اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کے حوالے سے کیا مستقبل ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے، گھمسان کا رن پڑنے کا اعلان کر دیا ہے، اور کیا پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان، ان کی جماعت کے درمیان کوئی اتحاد ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور تیسری بات جس پر ہم بات کریں گے، امریکہ سے ایک دفعہ پھر کمک آ گئی ہے اور عمران خان کی مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا سلسلہ ہے، کیا اس کا افیکٹ پاکستان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، اور آخر میں کچھ تھوڑا سا ذکر کریں گے علی محمد خان کے حوالے سے کہ علی محمد خان نے کس کو منافق کہا اور کیوں منافق کہا۔ تھوڑا سا ذکر سٹاک مارکیٹ کا بھی کریں گے۔ سٹاک مارکیٹ نے پھٹے چک دیے اور اب 116 پہ تھی اور اب پتہ نہیں کہاں تک، مطلب ایسی تاریخ ساز ریکارڈ بن رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انکریج کر رہی ہے حکومت کو کہ امن و امان قائم کریں۔ امن و امان قائم ہوگا تو بزنس ایکٹیویٹی بہتر ہوگی، ویلاسٹی آف منی بہتر ہوگی، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن سیاست کے دھندوں سے نکلے سٹاک مارکیٹ تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، خواجہ آصف نے بڑی تقریر کی اور انہوں نے کہا جی کہ میرے منہ سے آگ نکلنی چاہیے لیکن میں اپنے آپ کو بڑا روک رہا ہوں۔ خواجہ صاحب بہت جو ہے چبھتے ہوئے طنز کرنے کی ابیلٹی رکھتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں بعض اوقات کر بھی جاتے ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب وہ تقریر کرتے ہیں تو پھر زمانہ دیکھتا ہے۔ تو پی ٹی آئی والوں جو ہے وہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے خواجہ صاحب کے حوالے سے۔ اصل میں وجہ کیا، خواجہ صاحب نے کہا کیا کہ بھئی مذاکرات کرنے ہیں تو پھر مذاکرات کی درخواست کریں۔ ایک طرف سول نافرمانی کر رہے ہیں، ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہے۔ اصل میں یہ پی ٹی آئی کی پرانی عادت ہے کہ وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے جنرل باجوہ سے کو سٹیج پر گالی دی جا رہی تھی، لیکن جنرل باجوہ سے عارف علوی کی توسط سے ملا بھی جا رہا تھا اور ان سے کہا آپ کو تاحیات چیف بنا دیتے ہیں، تاحیات۔ تو یہ ان کی پالیسی ہے۔ اب پی ٹی آئی کیا مذاکرات پہ آمادہ ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ جتنی تضحیک، توہین اور تذلیل مسلم لیگ نون کی پی ٹی آئی نے کی ہے، تو وہ ایسا تھوڑی ہے کہ وہ بھی سیاستدان ہے کہ عمران خان کی طرف سے ذرا سی انڈیکیشن ملی کہ مذاکرات کرنے ہیں اور وہ مان جائیں گے کہ مذاکرات کرنے ہیں۔ ایسے نہیں ہوگا۔ یہ بھی اپنے چسکے پورے کریں گے اور اپنا پورا وقت لیں گے، اور بلکہ یہ اس پروسیس کو برباد کرنے کی، کھنڈت میں ڈالنے کی بھی کوشش کریں گے کہ کس طرح ان کے معاملات خراب ہی ہو جائیں، مذاکرات نہ ہو۔ ظاہر ہے مذاکرات اگر ہو گے، اسٹیبلشمنٹ نے تو انکار کر دیا ہے کہ ہم تو مذاکرات نہیں کر رہے۔ عمران خان کو مذاکرات کرنے ہیں تو نون لیگ کے ساتھ ہی کرنے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ کرنے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ نہیں؟ یہ بڑی عجیب سی ایکویشن ہے۔ اس کے بارے میں ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کو احساس ہو چکا ہے کہ وہ بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب ان کو ہر فائنل کال جو ہو چکی ہے وہ بھی ناکام ہو گئی، سول نافرمانی وہ بھی نہیں ہو رہی۔ علی امین گنڈا پور مل کے آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہماری ہمت نہیں ہے، آپ خود کر لیں۔ اگر عمران خان نے یہ بھی بیان دے دیا میں اکیلا ہی سول نافرمانی چلا لوں گا، لیکن جیل میں بیٹھ کے اکیلے سول نافرمانی نہیں ہو سکتی، یہ خان صاحب کو ہی پتہ ہے۔ تو اب خان صاحب مذاکرات کی طرف آ گئے۔ اگر خان صاحب آج سے 5 سال پہلے مذاکرات کی طرف آ جاتے، مل کے کرتے، سیاستدان سے ملتے، تو اس ملک کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے تھے، لیکن وہ مسائل حل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چیزوں کو اختلاف کی صورت میں رکھنا چاہتے ہیں اور اختلافی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نفرت کی سیاست کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی بچت نہیں رہتی۔ پھر وہ بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں نا، اتنی بڑی گالی دیں گے کہ دوسرا کبھی آپ سے ہاتھ ہی نہیں ملا سکے گا۔ تو یہ انہوں نے کیا ہے، اور اب جو ہے وہ حکومت پورے نخرے کر رہی ہے۔ حالانکہ سیاستدان کو مذاکرات کرنے میں کبھی بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی عمران خان کے ساتھ موقع ملے مذاکرات کرنے چاہیے، بات چیت کے ذریعے ہی حل نکلنا ہے۔ دیکھیے بندوقوں سے حل نہیں نکلتا، بات چیت کے ذریعے ہی حل نکلتا ہے، اور اگر وہ حل نکال سکیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں نکال سکتے تو تب بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن گفتگو کرنا ضروری ہے، مکالمہ بہت ضروری ہے۔
گے، اور اگر یہ بات چیت شروع ہو جائے گی تو یقیناً کسی انجام پہ پہنچے گی۔ تحریک انصاف نے ابھی تک 2011 سے لے کے صرف تذلیل کی ہے باقی سیاسی جماعتوں کی، تو یہ توقع رکھنا کہ باقی سیاسی جماعتیں جب انہیں لگے گا کہ ان کا پلڑا بھاری ہے، مذاکرات کے لیے اب عمران خان جھک گئے ہیں، تو پھر وہ اتنی ساری تذلیل کو بھول جائیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس تذلیل کو یاد رکھیں گے، اور ایک ایک نقطے کا، ایک ایک ذلت کا، ایک ایک گالی کا، ایک ایک غلیظ نعرے کا، اور ایک ایک بیہودہ ٹرینڈ کا وہ انتقام لیں گے۔ سیاستدان اس معاملے میں بڑا کایا ہوتا ہے، وہ بخشتا نہیں ہے۔ اور پھر پنجاب کے لوگ کیسے اتنی گالیاں کھانے کے بعد ان جرائم کے بارے میں گالیاں کھائیں کہ جس میں ان کا قصور ہی نہیں تھا، وہ کرپشن کے الزامات لگے جو کبھی کی ہی نہیں ہیں، لیکن وہ خیر بہت زیادہ اب حکومت نخرے دکھا رہی ہے، شوخی ہو گئی ہے، اور معاملات خراب کرتی جا رہی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان اب مذاکرات پر مان گئے ہیں، لیکن اب حکومت نہیں مان رہی۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان نے بھی طبلِ جنگ بجا دیا ہے، انہوں نے کہا بھائی مدارس بل پر بات مان لیں ورنہ پھر فیصلے سڑکوں پر ہوں گے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ مولانا کی اسمبلی میں عددی قوت سے حکومت نہیں ڈرتی، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 5 بندے ادھر سے نکل جائیں، 5 بندے ادھر سے نکل جائیں، نمبر یہ کہیں نہ کہیں سے موجودہ صورتحال میں پورے کر لیں گے۔ لیکن مولانا کی اسٹریٹ پاور سے بہت ڈر لگتا ہے، خوف زدہ رہتے ہیں، کیونکہ ان کا ورکر پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہے کہ 9 بجے آئے اور 11:30 بجے تک میدان خالی، ایسا ورکر نہیں ہے، بڑا کمیٹڈ ورکر ہے۔ اور اگر مولانا کا ورکر اور پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ اکٹھے جڑ گئے، اور حکومت کا سب سے بڑا خوف یہی ہے، اگر یہ اکٹھے جڑ گئے تو پھر کچھ نہیں بچے گا، پھر مولانا بہت بڑی قوت کے ساتھ نکلیں گے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے مولانا کے ساتھ کوئی مذاکرات، کوئی مطالبات مان مون کے چیزیں ٹھیک کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مولانا اور عمران خان کے رستے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ مولانا کے اختلافات حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں، بھنگڑے پی ٹی آئی والے ڈال رہے ہیں، تو کیا یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کی بنیادی وجہ دونوں کی سیاست بہت مختلف ہے، دونوں کا علاقہ مین ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کے پی کے ہے۔ نہ مولانا اپنا اثر و رسوخ وہاں سے چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ عمران خان اپنا اثر و رسوخ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ مولانا نے، آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، مولانا نے آج تک کبھی اپنی کسی تقریر، کسی بیان میں آج تک کبھی کوئی غیر شائستہ جملہ نہیں کہا۔ عمران خان کی سیاست سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں یا اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان نے کبھی کوئی پوری تقریر بغیر کسی غیر شائستہ جملے کے مکمل کی ہی نہیں۔ ان کی ساری سیاست غیر شائستہ جملوں سے ہی تعبیر ہوتی ہے۔ تو دونوں کنٹراسٹنگ، کنفلکٹنگ فورسز ہیں، اور ان کا اکٹھے ہونا بہت مشکل ہے۔ نہ مولانا کے کارکن اس تذلیل کو برداشت بھول سکتے ہیں جو عمران خان نے کی، نہ عمران خان کے کارکن وہ کچھ بھول سکتے ہیں جس بات پر وہ بھنگڑے ڈالا کرتے تھے۔ تو اب اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اتنا آگے نہیں چلے جانا چاہیے نفرت میں کہ پھر باقی کچھ بچے نہ۔ علی محمد خان نے بڑی ستھری بات کی اسمبلی میں، اس نے کہا جی ہم بھی منافق ہیں، حکومت والے ہی منافق ہیں، ہم میڈیا کی کنزمپشن کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم گالی دیں گے، ہم لوگوں کے گھروں پہ پتھر ماریں گے، ہم ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ رشتے نہیں کریں گے۔ جب مائک بند ہوتے ہیں، کیمرے بند ہوتے ہیں، تو ہم بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں، ہم کھانے بھی اکٹھے کھاتے ہیں، ہمارے معاملات بھی صحیح چلتے ہیں، اور ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو بہترین لوگ ہیں۔ تو یہ معاملات اس طرح کے ہیں، اور اب دیکھیں کیا بنتا ہے اور کیسے آگے باتیں چلتی ہیں، لیکن ان کا اتحاد نظر نہیں آ رہا۔ لیکن حکومت کو بھی عقل مندی سے کام کرنا چاہیے، مولانا کے ساتھ مل کر معاملات طے کریں۔ جب سے فائنل کال کا خاتمہ ہوا ہے اس کے بعد سے سٹاک مارکیٹ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور دن دگنی ترقی کر رہی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی حکومت اپنی ریٹ قائم کرے گی، جب بھی قانون حرکت میں آئے گا، جب بھی
حکومت قانون کی عملداری کرے گی تو سٹاک مارکیٹ اور انویسٹر اس کو اچھی نظر سے دیکھیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔